العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الصالحين ذات الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منه خصاصة الصلاة بزرگان رضوان ملت اور سروران امام علی، میں نے جس آیت کریمہ کو سلام سخن قرار دیا ہے، پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ اللہ جس کی نہ کوئی حد ہے، نہ محدود ہے، نہ موضع ہے، نہ مکان ہے، نہ شبیہ ہے، نہ صورت ہے، جس کی نعمتوں کو گننے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، جس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ کل بھی بے مثال تھا اور آج بھی بے مثال ہے اور تا قیامت بے مثال رہے گا۔ وہ کل بھی لازوال تھا اور آج بھی لازوال ہے اور تا قیامت لازوال رہے گا۔ وہ اللہ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے نفوس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ مبارک حشر کی 9ویں آیت کا آخری جز یہ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ پوری توجہ آپ حضرات کی، یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ عرض کیا کہ اے بنت رسول کچھ کھانے کے لیے لے کر کے آئیے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ اے ابو الحسن آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات گھر کے باہر گئے اور 1 دینار ہمارے اور آپ کے مولا نے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جیسے ہی ہمارے اور آپ کے مولا نے یہ چاہا کہ اس 1 دینار سے میں کچھ کھانے پینے کا سامان لوں اور اپنے گھر کو واپس چلا جاؤں، اتنے میں کیا دیکھا کہ جناب مقداد آ رہے ہیں۔ جناب مقداد جیسے ہی قریب آئے، مولا کائنات نے ان کا عالم دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر تھا، بھوک سے جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ مقداد آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا کہ مولا کئی دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کئی دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے اور بھوک سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب آپ انصاف سے یہ بتائیں اس وقت مولا کائنات نے کیا کیا؟ مولا کائنات نے وہی 1 دینار جس کو ہمارے اور آپ کے مولا نے قرض لیا تھا جناب مقداد کو دے دیا۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی ہمارے اور آپ کے مولا کائنات نے وہ 1 دینار جناب مقداد کو دیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے اور رسول خدا کی قیادت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد رسول خدا اور مولا کائنات دونوں
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نماز پڑھ رہی تھی اور جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئی تو کیا دیکھا کہ بغل میں ایک تشت ہے جس میں بہترین قسم کا کھانا ہے. جیسے ہی رسول خدا آئے, آنے کے بعد اپنی بیٹی کو سلام عرض کیا. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے نبی جب در بطول پہ آتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے. اور جیسے ہی سلام کیا اور کہا کہ یہ میری بیٹی کچھ کھانے کے لیے لے کر کے آؤ, تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہی تشت جس میں بہترین قسم کا کھانا تھا رسول خدا اور مولا کائنات کے درمیان رکھ دیا. اور جیسے ہی مولا کائنات نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے بنت رسول, ابھی کچھ دیر پہلے تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, یہ اتنا بہترین کھانا کہاں سے آ گیا؟ ایک مرتبہ رسول خدا نے یہ کہا کہ اے علی, آپ نے راہ خدا میں جو 1 دینار جناب مقداد کو دیا ہے, پروردگار عالم نے اسی کا اجر آپ کو عطا کیا ہے. اور جیسے یہ کہا جناب جبرائیل یہی آیت لے کر کے نازل ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے مولا ایسے تھے کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو عطا کرتے تھے. ایسے یتیم پرور مولا کا, ایسے غریبوں کا خیال رکھنے والے مولا کا نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے. مولا علی کا سجدے کی حالت میں شہادت واقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا شجاع اور بہادر تھے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ, جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ, جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ, جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. ارے مولا علی کا جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. مولا علی کا سر کوئی ایسے نہیں کاٹ سکتا تھا, سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا. جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ, جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا. قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو, قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. یہ ہے ہمارے اور آپ کے مولا جن کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا. اور ہمارے اور آپ کے مولا کا سجدے کی حالت میں شہید کیا جانا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو پتہ یہ چلے گا کہ آخر کیوں ہمارے اور آپ کے مولا کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا. اور ہمارے اور آپ کے مولا نے, تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا کے دور حکومت میں کوئی بھی یتیم, کوئی بھی غریب, کوئی بھی مسکین بھوکا نہیں سویا ہے. یتیموں کا اتنا خیال رکھا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کی خدمت میں آئے تو کیا دیکھا کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے مولا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مولا علی کے بغل میں ایک مشک ہے, اس مشک میں شہد ہے. مولا علی وہ شہد بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں, اور جو بچے بہت چھوٹے تھے نا, جو اپنے ہاتھوں سے شہد نہیں کھا سکتے تھے, مولا کائنات خود اپنے ہاتھوں سے ان کو شہد پلا رہے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا, ارے یہ کون بچے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس, یہ اس شہر کے یتیم بچے ہیں. اور یاد رکھنا, کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا, اس لیے کہ احساس یتیمی تازہ ہو جاتا ہے. میں کہوں گا مولا, آپ نے یتیموں کا اتنا خیال رکھا, یتیموں کا اتنا خیال, لیکن اس امت مسلمہ نے آپ کے یتیموں پہ رحم نہ کیا, بلکہ کربلا کے میدان میں آپ کے یتیم پوتا قاسم ابن حسن کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی لوگ نہ دے سوائے گمیں. اہل بیت کے آپ کی آوازیں کنیاں بلند ہے, آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے,
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے مولا بستر علالت پہ تھے اور جب طبیب آیا ہے علاج کے لیے تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے جو ہے زخم سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا زخم اتنا گہرا ہے کہ شہادت تو طے ہے، لیکن جو ہے اگر آپ کو دودھ پلایا جائے، ابو الحسن سے امام حسن حسین سے بھی کہا کہ دیکھیے اگر مولا کو دودھ پلایا جائے تو شہادت میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جیسے ہی وہ طبیب کوفے کی گلیوں میں گیا اور جانے کے بعد یہ ندا دی دیکھو ارے میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، اگر دودھ پلایا جائے تو شہادت میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے یہ محسوس کیا کہ دروازے پہ کوئی دکل بات کر رہا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، کوفے کے وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پیالیاں لیے ہوئے، اے میرے مولا آپ نے ہم کو اپنی زندگی میں آپ نے ہم کو شہد سے سیراب کیا، سنا ہے آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، آج ہم دودھ نہ پیئیں گے بلکہ آپ کو دودھ پلائیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 17ویں رمضان کو ہمارے اور آپ کے آقا نے ایک خطبہ دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس خطبے میں ہمارے مولا نے کیا کہا؟ اس خطبے میں ہمارے مولا نے کوفے والوں سے دستے جھپچوڑ کے کہا کہ یہ کوفے والوں اتنا بتاؤ، کیا میں نے کبھی کسی یتیم کو پریشان کیا؟ کیا میں نے کبھی کسی غریب کا حق مانا؟ کیا میں نے کسی قیدی کو پریشان کیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا نہیں مولا آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا، لیکن مولا ان تمام چیزوں کے بدلے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ یہ کوفے والوں گواہ رہنا، میں نے کسی یتیم کو پریشان نہیں کیا، میں نے کسی قیدی کو نہیں ستایا، اور یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، میں نے کسی کو نہیں ستایا، لیکن جب سن 61 ہجری کا کوفہ آئے گا کسی یتیم کو نہ ستانا، کسی قیدی کو پتھر نہ مارنا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس میں آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے جب وصیتوں کا دور آیا ہے نا تو ایک مرتبہ مولا علی نے امام حسن کو بلایا، امام حسن کو بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا دین کی امانتیں تمہارے سپرد ہیں، اس دین کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد امام حسن نے یہ کہا کہ بابا 72 کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوں گے لیکن آپ کے دین پہ، نانا کے دین پہ آج نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد امام حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا حسین دین کی امانتیں تمہارے سپرد بھی ہیں، اس دین کا خیال رکھنا۔ امام حسین نے کہا کہ بابا قاسم کے لاش کے ٹکڑے سمیٹوں گا لیکن نانا کے دین پہ آج نہیں آنے دوں گا، کڑیے جوان کے سینے سے نیزے کی علی کھینچوں گا لیکن نانا کے دین پہ آج نہ آنے دوں گا، 32 برس کے علمدار کے بازو سمیٹوں گا لیکن آپ کے دین پہ آج نہ آنے دوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ ششماہ علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچوں گا لیکن دین پہ آج نہ آنے دوں گا۔ بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، بس میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کتنا گریا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بابا لیکن میں بھی آپ سے کچھ چاہتا ہوں، بابا میں بھی آپ سے کچھ چاہتا ہوں، بابا وعدہ کریے کہ آپ مجھے دیں گے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ اے میرے بیٹے اگر امامت کی پس حد کے مطابق ہوا تو میں کبھی منع نہیں کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ بابا ارے قاسم کی لاش سمیٹوں، نہ آنا ہو تو مت آنا، کڑیے جوان کے سینے سے نیزے کی علی کھینچوں، مت آنا ہو تو مت آنا۔ اے بابا 32 برس کے علمدار کے بازو سمیٹوں، نہ آنا ہو تو نہ آنا، ششماہ علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچوں، نہ آنا ہو تو نہ آنا۔ لیکن اے بابا جب میری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، بیویوں کے سرے سے چادریں چھین لی جائیں گی، اے بابا اس وقت میری زینب اکیلی رہ جائے گی، اے بابا مجھ سے وعدہ کریے اس وقت ضرور آئیے گا۔ مولا کائنات نے امام حسین کو سینے سے لگایا اور کہا اے میرے بیٹے حسین میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت میں زینب سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اللہ وہی لالے کے کاتے ہوں وعلا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔